السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حاضرین انجمن، حکم صاحبان اور مسبق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ تقریری مسابقہ میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ آج دنیا اسلام پر ایک طوفان بلاخیز کا ریل ہے جو اسے بہا لے جانا چاہتا ہے۔ میری مراد اس سے وہ جدید تمدن معاشرہ ہے جس نے سیرت و کردار کو خراب کر دیا اور لوگوں کو منکرات و محرمات میں مبتلا کر دیا۔ ایسے میں جب حق پرستوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا چاہا تو باطل پرستوں نے حق پرستوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ کبھی ان کی مسجدوں کو منہدم کیا گیا، کبھی ان کی مدارس پہ تالے لگا دیے گئے، کہیں عبادت خانے ڈھا دیے گئے۔ نیز اسلام اور اہل اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی ناپاک کوششیں کی گئی اور عموماً انہیں اپنے ریش داوانیوں اور ناپاک عزائم میں کامیابی بھی ملی۔ میرے اسلامی بھائیوں، کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے کبھی عقلی گھوڑے دوڑائے کہ صرف ہماری زبان پر تالے کیوں لگائی جاتی ہے؟ صرف ہمارے ہی عزتوں سے کھلواڑ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف ہمارے ہی دین پر حملہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف ہماری ہی بہو بیٹیوں کو عزتوں کو پامال کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف ہمیں ہی صفحہ ہستی سے نشت و نابود کرنے کی ناپاک کوششیں کیوں کی جاتی ہے؟ ہمارے ہی عزت و وقار کے لیے اوروں کے دل کیوں سنگ ہو جاتے ہیں؟ تو آئیے ہم اس کا جواب دیں، کیونکہ آج ہم اللہ سے بغاوت کرنے والے ہو گئے ہیں۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، آج ہم زکوٰۃ دینے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، آج ہم قارون کی طرح مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم مت کرو، پریشان مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ حکومت اقتدار تمہاری چوکھٹ کی لوڈی ہوگی، فتح یابی کا جھنڈا تمہارے ہی ہاتھوں میں فہرائے گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط ہے ایمان۔ جس قوم نے خود کو حقیقی مومن بنایا، جب ان کا مقابلہ کافر مشرکین سے ہوئے، انہوں نے تختے پلٹ دینے والا کام کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمان 1,22,000 مربع مل کے مالک تھے، لیکن جب میرے نبی کے صحابہ نے ایمان کو دلوں میں بسایا تو اس نے افریقہ کو فتح کیا، اسپین کے قلعے میں جھنڈا گاڑا اور اس دور کے سپر پاور کسروں کو جڑوں کو کاٹ کے پھینکا۔ لیکن آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمیں اکھاڑا جا رہا ہے، آج ہماری مسجدوں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، آج ہماری مدارس محفوظ نہیں ہے، آج ہماری بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف ایمان کی کمزوری ہے، صلاۃ و قرات سے دوری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس کو بھی ہم نے بلا اطلاق رکھ دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، دنیا کی دیگر تمام قومیں ہماری قدموں میں گرتی رہی اور کامیابی ہماری قدم چومتی رہی، لیکن جیسے ہی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلا دیا تو ہمارا زوال شروع ہو گیا، ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو دنیا ہماری قدموں تلے ہوگی اور کامیابی کا جھنڈا لہرائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی اصل جڑ یعنی توحید کو چھوڑ دیا ہے، اور جو اپنی اصل جڑ کو چھوڑ دیتی ہے وہ بلندی کی طرف نہیں بلکہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ آج ہمارے اوپر مصیبتیں آتا ہے، آج ہمیں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں کاٹا جا رہا ہے، آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، آج ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک غلطی کی بنا پر جنت سے نکال کر زمین کی طرف پھینک دیا تھا، آج ہم گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، آج ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ان آیتوں کو ہم نے بلا دیا، ایک معمولی بات پر سلام و کرام ترک کر دینا، کھانا پینا چھوڑ دینا، آج یہ مسلمانوں میں فخر کی بات ہو چکی ہے۔
آج لوگ اسے فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن و سنت سے بالکل دور ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اے مسلم نوجوانوں، ہوش میں آ جاؤ، خواب غفلت کی نیند سے بے قرار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو قوم کو فرقے پرستی کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھ کر تماشائی بنے رہو گے۔ کب تک اپنی بہن اور بیٹیوں کو عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ ہوتے ہوئے دیکھتے رہو گے؟ کب تک دودھ پیتے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا؟ قبل اس کے کہ ہمارے آشیانوں پر برف اور کی تیز برسات کر دی جائے، اور اٹھو اور باطل طاغوتی قوتیں کے پیوند کو خام کر دو۔ ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جن کی خوف سے بڑے بڑے حکمرانوں کے ایوانوں میں جلجلہ برپا ہو جاتا تھا۔ ہم اس صلاح الدین ایوبی کے نوابے ہیں، اس نے سلامیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، لہٰذا ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کافروں کے سامنے سیسا کڑائی دیوار بن جائے، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو کہ اگر دنیا کی ساری باطل طاقتیں ہمارے خلاف ہو جائے تو ہمارا بال تک بھی کا نہیں کر سکتی۔ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کر دو کہ شاعر کا قول ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بزم جہاں میں مہکیں گے، خونوں میں نہا کر دم لیں گے۔ اب آخر میں بار الہ سے دعا گو کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اخوت بھائی چارگی قائم کر۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔